تحفظ مومنین، تحفظ مومنین، تحفظ مومنین، تحفظ مومنین، تحفظ مومنین۔ آتی ہے گردوں سے یہ پیغام صدا، قتل ہوئے سجدے میں شیر خدا۔ آتی ہے گردوں سے یہ پیغام صدا، قتل ہوئے سجدے میں شیر خدا۔ خانہ حق میں یہ غضب ہو گیا، قتل ہوئے سجدے میں شیر خدا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد باسے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، ہم آپ کے سامنے لا رہے ہیں روزانہ مختلف نشریات کو، اور جیسے کہ ہماری رمضان نشریات کے اندر آج ہم داخل ہو گئے ہیں ایام علی المرتضیٰ علیہ السلام میں۔ تو جیسے کہ آج آپ کو پتہ ہے، میں موجود ہوں اس وقت انچولی کے اندر، اور عاشور خانہ یہاں پر خانہ ہے عاشور خانہ، تو ہم یہاں پر موجود ہیں۔ اور یہاں پر آج ہمارے ساتھ موجود ہیں علم و تابوت کمیٹی کے ممبر، علم و تابوت کمیٹی گلستان جوہر کے ممبر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ سر، آپ کا نام کیا ہے؟ سید عقیل علی۔ عقیل بھائی، یہ بتائیے گا کہ ہم آج جس مقام پہ موجود ہیں، ہم آپ کی تابوت کو دور دور سے لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں، آپ کی تابوت کی زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں، تو یہ بتائیے گا اس تابوت کی تاریخ کیا ہے، کب سے آپ لوگوں نے شروع کیا، اور اس کی خصوصیات کیا ہیں؟ دیکھیے، علم و تابوت کمیٹی گلستان جوہر ایک نام کی حیثیت سے تو 12 سال سے مسلسل کام کر رہی ہے، اور کراچی کے جتنے مرکز ہیں ان میں تقریباً ہماری کمیٹی تابوت برآمد کرواتی ہے، چاہے وہ ایام اضحیٰ ہو، چاہے کہ وہ ماہ رمضان کے ایام علی علیہ السلام ہوں۔ اس کے علاوہ بھی پورے سال ایام معصوم علیہ السلام کی شہادت کے سلسلے میں ہر جگہ تابوت برآمد کرواتی ہے۔ اس تابوت کی خاصیت اور آج یہاں پر جو تسلسل ہے اس کا یہ سلسلہ ہے کہ یہاں سے برآمدگی عاشور خانے سے پہلے گلیم کی صورت میں ہوگی، کہ جس طریقے سے مسجد کوفہ میں امیر المومنین کو جب ضربت لگی تو اس کے بعد ان کے اہل و عیال نے، ان کے بچوں نے، امام حسن، امام حسین، مولا عباس اور تمام فرزندگان اصحاب امام امیر المومنین نے ایک گلیم کمل کے اندر لپیٹ کر مولا کائنات کو گھر لے جایا گیا، اور وہی اسی کے تحسی میں ہم یہاں پر وہی منظر پیش کریں گے کہ اسی طریقے سے مصائب کے فوراً بعد گلیم کی صورت میں جنازہ امیر المومنین کو کا تابوت سجا کر گلیم میں نکالیں گے، اور وہ پھر گھر میں تشریف لے جایا جائے گا۔ اس کے بعد نواخوانی کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا، اور پھر جب کما و زنجیر زنی کا ماتم کا سلسلہ شروع ہوگا تو گھر سے چونکہ امیر المومنین کا جنازہ نکلا تھا تو اسی طرح اس گھر سے عاشور خانے کے سامنے معروف نواخواں فدا اہل بیت کے نواخواں جناب زیغا عباس رضوی صاحب کے گھر سے یہ تابوت برآمد ہوگا، اور اس پہ زنجیر و کما کا ماتم ہوگا۔ یہ سلسلہ تقریباً ہندوستان سے شروع ہوا، مرزا صاحب کے خانوادے کے طرف سے لکھنؤ میں آج بھی تاریخ کا سب سے بڑا جلوس برآمد ہوتا ہے 21 رمضان کے حوالے سے، اور اس بڑی بارونق زیارت ہے، وہ کروڑوں کا مجمع ہوتا ہے اس جلوس میں۔ دنیا میں سب سے بڑی مخصوصی لکھنؤ میں ہے، اس کے بعد پھر کوفہ میں ہے۔ اس سے بڑی مخصوصی لکھنؤ سے بڑی مخصوصی کہیں نہیں ہوتی۔ کوشش ہے ہماری بھی کہ ہم پاکستان میں بھی امیر المومنین کی مخصوصیوں کو بڑے پیمانے پر منعقد کر سکیں، اور اسی شان و شوکت سے ہر چیز منعقد کریں جو امیر المومنین کے کرنے کا حق ہے، چاہے کہ ہم حق ادا نہیں کر سکتے، لیکن کوشش ضرور کرتے ہیں کہ ہم کسی بھی صورت اپنی خدمات امیر المومنین کے حضور شہزادی کونین کو ان کے شوہر کا پرسہ، رسول اللہ کو ان کے بھائی کا پرسہ، امام حسن امام حسین کو ان کی یتیمی کا پرسہ، مولا عباس کو ان کی یتیمی کا پرسہ، بیوی زینب سلام اللہ علیہا، بیوی ام کلثوم سلام اللہ علیہا، اور جتنے فرزندگان دختران ہیں امیر المومنین کو ان کا پرسہ اپنے انداز سے، بہترین انداز سے پیش کر سکیں۔ اچھا عقیل بھائی، جیسا کہ ابھی آپ نے بتایا کہ آپ لوگ جس طرح سے محنت اور لگن کے ساتھ، محبت کے ساتھ تابوت کو سجاتے ہیں، اور میں ابھی دیکھ رہا ہوں کہ کافی کثیر تعداد میں آپ کے ممبران موجود ہیں جو حقیقتاً طور پہ یقینی کہ یہاں کے رہائشی بھی نہیں ہیں، آتے بھی دوسرے علاقوں سے ہیں، لیکن یہ آپ لوگوں کی محبت ہے، آپ لوگوں کا جذبہ ہے کہ آپ لوگ امیر المومنین کے نام پہ یہ تابوت سجاتے ہیں، اور صرف امیر المومنین کے نام پر ہی نہیں، ایام اضحیٰ میں بھی، ایام علی میں بھی، ایام فاطمیہ میں بھی اسی طرح سے یہ لوگ خدمات پیش کرتے ہیں۔ اور جی چیز واضح کروں، دیکھیے ہماری کوئی اوقات نہیں ہے پدی نہ پدی کا شوربہ،
ہم کیا کریں گے, ہماری کیا حیثیت. بس یہ کہ ہمارے جتنے ہی ممبران ہیں سب نوکری پیشہ ہیں, الحمدللہ سب پڑھے لکھے نوکری پیشہ ہیں, لیکن یہ ہم نے طے کیا ہوا ہے کہ خاندان کی اپنے اہل و عیال, اپنے احباب کے یہاں جو تقریبات ہوتی ہیں اس میں ہم جائیں یا نہ جائیں, ہم چھٹی نہیں کرتے. ہم چھٹی کی کوشش کرتے ہیں, آفس سے چھٹیاں لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس ائمہ کی شہادت کی تاریخ ہے اس میں چھٹی کریں اور اپنی مصروفیت عزائے امام میں صرف کریں. اور ہماری تقریباً تمام معصومین کی شہادت میں زیارتیں برآمد کی جاتی ہیں. عشرہ اولیٰ میں ہم گزشتہ 4 سالوں سے انچولی شہدائے کربلا میں یہ سلسلہ انجام دے رہے ہیں, جو 2 محرم سے شام غریبہ تک کی ہماری زیارتیں ہوتی ہیں. دوسرا ہمارا سب سے بڑا جو اسٹانس تھا کہ اس کو کمرشلائز بہت زیادہ کیا جا رہا تھا, زیارتوں کو بہت زیادہ کمرشلائز کیا جا رہا تھا. تو ہماری کمیٹی نے یہ آج سے 12 سال پہلے اس چیز کا فیصلہ کیا کہ ہم جہاں پر بھی زیارت برآمد کروائیں گے, جدھر بھی زیارت لے کر جائیں گے, شبیہ زیارت جہاں بھی ہوگی, اس کا ہدیہ نہیں لیا جائے گا, نہ پھول کا ہدیہ لیا جائے گا, نہ کنونس کا ہدیہ لیا جائے گا. جو ہم کر سکتے ہیں ہم اپنی بساط کے مطابق خود کریں گے, اس کو کمرشل نہیں ہونے دیں گے. تو یہ ہماری اب تک کوشش چل رہی ہے اور مولا سے گزارش ہے, اور بے شک وہ ہماری صحیح کو قبول بھی کر رہے ہیں کہ ہم اس قابل ہیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. ہم اس جہاں پر بھی مطلب مرکزی عشرہ شہدائے کربلا میں ہو رہا ہے, جسے گزشتہ 3 برسوں سے قبلہ مولانا علی رضا رضوی صاحب خطاب فرما رہے تھے, پھر پچھلے سال قبلہ مولانا عقیل الغروی صاحب نے خطاب فرمایا, اس سے پہلے ذکی باقری صاحب شریعت الحسین امام بارگاہ میں خطاب فرما رہے تھے. 7 سال ہم نے وہاں پر آمدگیاں کروائی ہیں. ہم نے کربلا معلیٰ میں سن 2019 میں تمام زیارتیں برآمد کروائی ہیں, حرم ابوالفضل عباس میں بھی, حرم امام حسین میں بھی, حرم خیام گاہ میں بھی, اور تمام وہی زیارتیں یہاں پر وہی زیارتیں برآمد ہوتی ہیں جو وہاں برآمد کروا چکے ہیں. تو یہ مولا نے ہمیں ایک طریقے سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں چنا ہوا ہے اس خدمت کے لیے. تو یہ ہماری کوشش ہے, تمام لڑکوں کی یہی کوشش ہے. سارے نوجوان ہیں, سارے پڑھے لکھے اور اپنی مصروفیات کو ترک کرتے ہیں, ترک نہیں کرتے, غلط بات ہے, اپنی مصروفیات جو ہیں وہ ساری فضولیات ہیں, یہ سب سے اہم ہے. تو اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے وقت کو صرف بھی کریں اور اپنی خدمات کو پیش کریں. بہت شکریہ عقیل بھائی آپ کا وقت دینے کا, اور ہم انشاءاللہ بھی اپنے ناظرین کو دکھاتے بھی ہیں کہ کس طرح سے آپ لوگ تابوت کو سجاتے ہیں اور کس طرح سے آپ اس کی ڈیوٹی انجام دیتے ہیں. آتی ہے گردوں سے یہ فہم صدا, قتل ہوئے سجدے میں شیر خدا. آتی ہے گردوں سے یہ فہم صدا, قتل ہوئے سجدے میں شیر خدا. آتی ہے گردوں سے یہ فہم صدا, قتل ہوئے سجدے میں شیر خدا. سر پیٹ کر پھٹتا ہے میرا جگر, کوئی تو لائے خبر, گھر میں خدا کے یہ ستم کیا ہوا. ہوئے سجدے میں شیر خدا. آتی ہے گردوں سے یہ پیغام صدا, قتل ہوئے سجدے میں شیر خدا. آتی ہے گردوں سے یہ پیغام صدا, قتل ہوئے سجدے میں شیر خدا. غم سے ہے زینب نڈھا, کھول دیے سر کے بعد, کہتی ہے یہ پرملا, دیکھو تو بابا کہا, دیتے ہیں جبریل یہ کیسی ندا. ہوئے سجدے میں شیر خدا. آتی ہے گردوں سے یہ پیغام صدا, قتل ہوئے سجدے میں شیر خدا. آتی ہے گردوں سے یہ پیغام صدا, قتل ہوئے سجدے میں شیر خدا. دیکھو تو حسنین جا, بابا کو گھر میں تولا, کیسا لگا سر پگا, مجھ کو خدا را بتا, پوچھو تو جراح سے ہوگی شفا. ہوئے سجدے میں شیر خدا. آتی ہے گردوں سے یہ پیغام صدا, قتل ہوئے سجدے میں شیر خدا. آتی ہے گردوں سے یہ پیغام صدا,
میں شیر خدا نشتر غم دل پکھا دوڑ کر حسنین دیکھا جب حال خون میں ہے بابا نہا فرش سے تارش ہے میں شر بپا ہوئے سجدے میں شیر خدا آتی ہے گردوں سے یہ پیغام صدا دل ہوئے سجدے میں شیر خدا آتی ہے گردوں سے یہ پیغام صدا دل ہوئے سجدے میں شیر خدا سر کو جو دیکھا فگا رو دیے بے اختیار کہتے تھے یہ بار بار ہائے شاہ ذوالفقار درے بان بسد ہم کیا دل ہوئے سجدے میں شیر خدا آتی ہے گردوں سے یہ پیغام صدا دل ہوئے سجدے میں شیر خدا آتی ہے گردوں سے یہ پیغام صدا دل ہوئے سجدے میں شیر خدا ہائے قیامت ہوئی تیغ ستم کی چلی ستم کی چلے مارا علی ولی گریا ہے روح نبی ایسی لئی میں یہ کی جو جفا دل ہوئے سجدے میں شیر